نیکی جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور بے شک جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب جھوٹے اور کذاب کا مقام کہاں ہے؟ یہ ہم کو نبی خبر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، جو حدیث صحاح ستہ کی مشہور کتابوں میں یعنی بخاری و مسلم میں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جس فرمان کی روایت حضرت بریدہ کرتے ہیں، عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ حضرت بریدہ عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر تھے، تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تم سب کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم سب کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، روکا تھا، فزوروها، اب تم زیارت کرو۔ اب اس میں حکمت یہ تھی، یہ علماء یہ حفاظ قرآن بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابتداء اسلام میں اس لیے روکا گیا تھا کہ کفار و مشرکین کی قبریں زیادہ تھیں، مومنین و مسلمین کی قبریں کم تھیں، تو اس ناطے روک دیا تھا میرے آقا نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنین کی قبروں کے سوا کافرین و مشرکین کی قبروں پر نہ پہنچ جائے مسلمان۔ اس لیے میرے آقا نے روکا تھا تم قبروں کی زیارت نہ کیا کرو۔ جب دنیا سے بہت سے مسلمان، بہت سے مومنین آخرت کی جانب سفر کر گئے، تو اب میرے آقا اجازت عطا فرماتے ہیں، فزوروها، اے میرے صحابہ، اب مومنین مسلمین کی قبروں کی زیارت کرو۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، جس کی روایت حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم مومنین کی قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تزهد، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے قبروں کی زیارت کرنے میں۔ اس لیے سرکار کے زمانے پاک سے لے کر کے آج تک صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، شہداء و صالحین کا اور دیگر مومنین کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ جب جب وقت نے اجازت دیا تو مومنین و مسلمین وہ اولیاء کاملین کی قبروں پر پہنچ کر کے ان کی قبروں کی زیارت کر کے حکم مصطفیٰ کی تعمیل بھی کیا اور صحابہ دارین سے مالا مال بھی ہوئی۔ لہذا سید سالار مسعود غازی کی قبر مبارک کی زیارت کرنا یہ حکم مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ کوئی روکے یا ٹوکے، ہمیں اس کی بکواس نہیں سننا ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہمیں اجازت دیتے ہیں، اس لیے جب جب مجھے موقع ملے گا سید سالار کی تربت پر حاضری بھی دیں گے اور
روشنگری دروازہ پر پہنچ کر کے بارگاہ عظیم خراج عقیدت بھی پیش کریں گے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں، یہ بہت بھیانک دور ہے. ہمیں اور آپ کو شہداء و صالحین کی قبروں سے روک کر کے ان کے فیضان سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی بکواس ہمیں نہیں سننی ہے. تربت غازی پہ جاؤ بھی، اگر وقت اجازت دے جیب الاؤ کرے تو پھول کی چادر بھی پیش کرو. بزرگوں کی تربت پر، مومنین و مسلمین کی قبروں پر پھول اور تر شاخیں پیش کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. آؤ میں آپ کو ثابت کروں. بخاری شریف جلد اول صفحہ 35 پر یہ حدیث موجود ہے. میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ بہکانے والے بخاری مسلم ہی کا حوالہ دیتے ہیں. تو صفحہ 35 پر یہ حدیث آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے. عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس. یہ حدیث مصطفیٰ ہے جن کلمات کو آج سے 1400 برس پہلے ہمارے اور آپ کے آقا سارے جہان کے داتا نے صحابہ کے نورانی جھرمٹ میں ارشاد فرمایا تھا، جن کے قول کے مطابق ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قول مصطفیٰ قول خدا ہے. جیسے فرمان خدا نہیں بدل سکتا ہے ایسے ہی فرمان مصطفیٰ بھی نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ پر دنیا دار نہیں بلکہ پروردگار بولتا ہے. اسی لیے تو 14 صدی کے مجدد فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جیسے قرآن میں تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا ایسے ہی فرمان مصطفیٰ میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. آج سے 1400 برس پہلے میرے آقا نے جو فرمایا تھا صحابہ سے ہوتے ہوئے محدثین تک بات پہنچی اور میرے استاد گرامی نے مجھ تک پہنچایا اور استاد گرامی کے تبسم سے میں نے فرمان مصطفیٰ کو آپ تک پہنچا دیا ہے. عن ابن عباس، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر مدینہ یا مکہ کی کسی باغات میں سے کسی باغ میں ہوا. مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ سے میرے آقا کا گزر ہو رہا ہے. فَسَمِعَ صَوْتَ إِنسَانَيْنِ، پس میرے آقا نے ایسے دو انسانوں کی آواز کو سنا جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. معاذ اللہ، میرے آقا صرف گزر فرما رہے ہیں، زمین کے اندر کے حالات کو دیکھ رہے، مشاہدہ فرما رہے ہیں. ایسے دو انسانوں کی آوازوں کو میرے آقا نے سنا جن انسانوں پر، جن دو شخصوں پر ان کی قبروں میں عذاب مسلط تھا. عذاب قبر سے دو چار تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يعذبان فی کبیر، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہاں پر دو قبریں ہیں، ان دو قبروں میں جو مردے مدفون ہیں ان پر عذاب قبر مسلط ہے.
لیکن ان پر جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ثم قال بلا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہاں، جب رب نے گرفت فرما لیا تو وہ بڑی ہی بات ہو گئی. كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ان دو انسانوں پر جو عذاب قبر ہو رہا ہے، ان میں سے ایک تو چغلی کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا. ثم دعا بجریدة فكسرها كسرتين، بس سرکار نے کھجور کی ایک تر شاخ کو منگوایا اور اس کے 2 ٹکڑے فرما دیے. فوضع كل قبر منهما كسرا، ہر ایک ٹکڑا کو ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا. بے شک بے دونوں شک کی قبروں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا. نصب فرما دیا، رکھ دیا تر شاخ کو. صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ محمد صحابہ کے سمجھ میں نہ آیا. معلوم ہوا کہ جو نبی جانتے ہیں جب صحابی نہیں جان سکتے ہیں تو عام امتی کیسے جان سکتا ہے. بے شک تو صحابہ نے عرض کیا فقیل لہ یا رسول اللہ لما فعلت ھذا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا ان مردوں کو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں قالا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا. اے میرے صحابہ سنو، رب کی رحمت سے یہ امید ہے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان دونوں پر عذاب کم رہے گا. بے شک بے شک. یہ میرے آقا فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ تر پھول، تازہ شاخ، ہری بھری چیز اگر بزرگوں کی تربت پر مزاروں پر پیش کر دیا جائے تو ان ہری چیزوں کی تسبیحات اور تحلیلات کی وجہ سے بزرگ کے ثواب میں اضافہ اور مراتب میں بلندی ہوتی ہے. اگر گنہگار کی قبر پر ڈال دیا جائے تو عذاب میں تخفیف ہو جایا کرتی ہے. بے شک بے شک. سبحان پتا چلا کہ آج جو سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بزرگوں کی مزاروں پہ آتا ہے اور بزرگوں کی مزاروں پر قبروں پر پھول کی چادر پیش کرتا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو اجازت دے رہا ہے، یہ مسلک مصطفیٰ کے فرمان کی عکاسی کر رہا ہے، بے شک بے شک ترجمانی کر رہا ہے. بے شک. پتا چلا بزرگوں کی آستانوں پر عام مومنین کی قبروں پہ جانا مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور پھول کی چادر پیش کرنا، کوئی تر چیز وہاں پیش کر دینا، یہ بھی سنت کے مطابق ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب جب وقت آئے سید سالار مسعود غازی میں آیا کرو، اور جو کچھ پڑھنا آپ کو آتا ہو پڑھ کر کے بارگاہ غازی میں احسان ثواب کر کے سید سالار کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو. سید سالار آج بھی قبر میں زندہ ہے، اگر اس گنہگار کی دعا کے پیچھے آمین کہہ دیا تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں وارث القادری کی جان ہے، ادھر دعا تیری مانگنی ہوگی، ادھر سید سالار کا آمین کہنا ہوگا، تیری مانگی ہوئی دعا بارگاہ عظیم میں قبول ہو جائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو فیضان سید سالار مسعود غازی سے مالا مال فرمائے. بس میں آپ کو ایک پیغام محبت دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں. سید سالار کا یہ مبارک دربار جو سچا دربار ہے، اس سچے دربار سے ایک سچا پیغام لے کر کے جاؤ. جھوٹ بولنا بند کر دو. یہ پیغام میرا ہے، لے کے جاؤ حدیث کی روشنی میں. آج کے دور میں موبائل پہ بہت لوگ اور بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. موبائل ہی کی تخصیص نہیں، یہ تو میں نے ویسے ضمن ذکر کر دیا. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ. ہم بزرگوں کے آستانوں پر کیوں جاتے ہیں؟
صرف اور صرف اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ بزرگ کا فیضان ہمارے سر کے اوپر مثل بارش کے برس جائے اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. اگر ہم جھوٹے ہوں تو سچے ہو جائیں, اگر ہم بے نمازی ہوں تو نمازی بن جائیں, اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہو تو میری زندگی کے شب و روز, لیل و نہار, رات و دن شریعت کے سانچے میں مکمل طریقے سے ڈھل جائے. اسی لیے ہم بزرگوں کی آستانے پہ دستک دیتے, حاضری دیتے. لہذا یہ سچا پیغام لے کر کے جاؤ سچے کے دربار سے. عن ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنہ وان الكذب فجور وان الفجور يهدي الى النار. یہ حدیث ہے, سچ بولو. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے, رب کا فرمان, قرآن کا اعلان ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بے شک. جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خدا سچا, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے رسول سچے, رسول کے وفادار صحابہ, صدیق اکبر سچے, عمر ابن خطاب سچے, عثمان غنی ذو النورین سچے, مولا علی حیدر کرار سچے, امام حسن مصطفیٰ سچے, امام حسین شہید کربلا سچے, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سچے, خواجہ معین الدین اجمیری سچے, سید سالار مسعود غازی سچے. لہذا اے حاضر ہونے والوں, ان سچوں کے دامن سے واپس نہ ہو کر کے تم بھی سچے ہو جاؤ. یہی تو رب کا فرمان اور قرآن کا صبح و شام اعلان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ رہو یا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا سچ بولنے کی عادت ڈالو, جھوٹ سے پرہیز کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر سید سالار کی غلامی میں جنت میں جانا چاہتے ہو تو مالک جنت فرماتے ہیں ان الصدق بر, بے شک سچ بولنا نیکی ہے. صاف صاف ترجمہ, ان الصدق بر, بے شک سچ بولنا نیکی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. بے شک بے شک. یہ میرے آقا فرماتے ہیں ماشاءاللہ. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور بے شک نیکی جو ہم اور کرتے ہیں وہ کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ, اور بے شک جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے, گناہ کبیرہ ہے. اب جھوٹے اور کذاب کا مقام کہاں ہے؟ یہ ہم کو نبی خبر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور بے شک جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے, اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص مقدس, عرص مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ سچے کے دربار میں آئے ہو اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہمارا پروردگار دے رہا ہے. ان
سچوں کے ساتھ رہ کر کے سچ بول بول کر کے سچے ہو جاؤ اور جھوٹ سے پرہیز کرو اور توبہ کرو، کیونکہ جھوٹ انسان کو کہیں اور جگہ نہ لے جا کر کے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی مالک جنت ہمیں پتہ دے رہے ہیں، اور یہ نوٹ کر لو، وہی انسان جنتی ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اسی لیے تو مالک اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے روزگار، عارف باللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جو رسول کا ہوگا اس کا مقام جنت میں ہوگا، جو رسول سے پھر جائے گا وہ جہنم کے گڈھے میں گر جائے گا۔ یہ شاندار، یہ جاندار اجلاس، یہ انتظام و انصرام و اہتمام یہ درگاہ کمیٹی کی جانب سے جو کیا گیا ہے صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو پیغام محبت سنایا جائے۔ کافی مبارکباد ہے علی جناب سید شمشاد صاحب جو صدر ہیں انتظامیہ کمیٹی کے، اور دیگر ارکان و ممبران اور امور مذہبیہ کی نہایت ذمہ داری کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے والے، نبھانے والے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد معین الدین صاحب قبلہ قادری، بانی و محترم سربراہ اعلیٰ دار العلوم مسعودیہ مصباحیہ خسیاری مسجد سالار گنج بہرائچ شریف، اپنے ارکان و ممبران و عہدیداران اور خدامان کے ساتھ مل کر کے یہ شاندار، یہ جاندار، یہ کامدار انتظام و انصرام اہتمام کرتے ہیں، تاکہ عقیدت مندان غازی اپنے دیار سے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے، اپنی آبادی سے، شہر سے، ملک کے کونے کونے سے آئے اور سید سالار کے فیضان سے مالا مال ہو اور پیغام محبت لے جا کر کے عمل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ دیکھیے علماء ربانین کا ٹھاٹے مارتا ہوا نورانی مجمع، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم مسعودیہ مصباحیہ خسیاری مسجد سالار گنج بہرائچ شریف اپنے ہمراہ کئی علماء کو ساتھ لے کر کے آپ کے روبرو تشریف فرما ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک بات دیگرے عالم ربانی کا خطاب و عرض و بیان ہم کو آپ کو سب کو سننا ہے، سن کر کے دینی و مذہبی ملی باتوں پر عمل کر کے سعادت دارین سے مالا مال ہونا ہے۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، ہر سنی جنتی مسلمان رہے ہمیشہ خوش اور آباد، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔